السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو درس قرآن ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے، پارہ نمبر 15 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 9 اور 10 ہیں، اور یہاں پر سورہ مبارکہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 1 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور، ان کا فہم، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق بڑی اہم معلومات ہمیں ارشاد فرمائیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر معراج شریف کا یہ سفر ہوا ہے، اس میں جو نشانیاں دکھلائی گئی تھیں وہ اصل میں بنی اسرائیل کے انبیاء سے وہ ربط اور جوڑ تھا، اور بنی اسرائیل کے واقعات، ان کا تعارف، یہ سارا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح کیا گیا۔ یہ جو سورۃ البقرہ میں آل عمران میں بنی اسرائیل کے ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، ان کی خامیاں، ان کی خرابیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ سارے واقعات انبیاء بنی اسرائیل سے ملاقات جب ہوتی ہے تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت رہنمائی دیتے ہیں تاکہ آنے والی جو قوم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو ایک سچی تاریخ سے جوڑا جائے، سچی رہنمائی دی جائے، اور تاریخی تسلسل کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر تمام انبیاء سے جوڑ دیا جائے، اور پھر جو مرکز ہے اس تحریک حنیفی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہ سارے واقعات اور اس کے حقائق رہنمائی دینے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس، کتاب مقدس، جس پہ پوری تاریخ جو ہے وہ موجود ہے، تاریخی تسلسل موجود ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی دیتی ہے، اور رہنمائی بھی کیسی ہے؟ اقوم، جو بالکل سیدھی ہے، کوئی اس میں کجی نہیں، کوئی ابہام نہیں، شک و شبہ نہیں ہے، وہ سچی تاریخ ہے، ان واقعات پر جو مشتمل ہے وہ رہنمائی ہے، اور جس دور میں بھی ہوگی اس دور کے تقاضوں کو پورا کرے گی، ان معروضی حالات کو وہ پورا کرے گی، اور آنے والے دور کے لیے وہ فیوچر پلاننگ دے گی، اور تمام اقوام کے لیے ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ المومنین جو ہے سب سے پہلے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے
آپ کی جو جماعت حقہ صحابہ کرام کی جماعت سچی جماعت حزب اللہ تیار ہوتی ہے، وہ مراد ہے، جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ آمنو کما آمن الناس، معیار حق اگر ایمان اور عمل صالح، یعنی وہ جو جد و جہد ہے انقلاب کے لیے، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے جد و جہد، جس میں صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، جد و جہد کی، محنت کی، جماعت سازی کے مراحل سے گزرے، اور مکی جو دور ہے 13 سالہ بڑا کٹھن دور، وہ دور مکی جو دور ہے، اس دور میں ان صحابہ کرام نے بڑی جد و جہد کی ہے۔ اللہ کی سچی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت، یہ المومنین مراد ہے، الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے عمل کیا ہے اچھا، یعنی جد و جہد میں بھی حصہ ڈالا، اور جماعت سازی کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے رہنمائی لے کر، جو اس دور کے تقاضے تھے، جماعت سازی کے تقاضے، شعوری جد و جہد کے تقاضے، ان کو پورا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ہیں، اس لیے یہ وہ سچی جماعت ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قومی انقلاب مکمل کر دیا، ریاست مدینہ تشکیل پائی، ریاست مدینہ کے ذریعے سے ریاست مکہ تشکیل پا گئی۔ جب مکہ اور مدینہ دونوں آزاد ہو گئے تو حجاز آزاد ہو گیا، قومی انقلاب مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اس وقت کی سپر پاورز کیسر اور کسریٰ کو خطوط لکھے، اور بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے، ان کو دعوت اسلام دی، دین کا جو سیاسی اور عدل کا معاشی نظام ہے اس کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ کام جو بین الاقوامی انقلاب کا ہے یہ خلفائے راشدین نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے پہلا اجر کبیر دنیا میں جو دیا ہے وہ غلبے کی شکل میں دیا ہے، سیاسی غلبہ، معاشی غلبہ، اور اس غلبے کے نتیجے میں جو معاشرتی سیٹ اپ بنتا ہے اس میں امن و امان ہے، اس میں خوشحالی ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اور ایک بہترین روابط کا نظام موجود ہے، سب کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے، کوئی کسی کا حق سلب نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا اجر ہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ اور پھر یہی جماعت، سچی جماعت جب دنیا سے رخصت ہوگی تو اللہ رب العزت ان کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا، اور آخرت کا اجر کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ویلکم کریں گے، اللہ رب العزت کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور وہاں پر جو ان کو سہولیات ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، اعزاز ملے گا، اکرامات ملیں گے، وہ تو بے مثال ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو انعامات رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے جو اعزازات رکھے ہوئے ہیں وہ بڑے اونچے درجے کے ہیں۔ اس لیے مومن جماعت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے، جیسے قرآن میں کہا حیاتاً طیبہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنہ جو ہے، دنیا کی اچھی زندگی جو ہے وہ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، وہ عدل کی شکل میں ہے، وہ امن کی شکل میں ہے، خوشحالی کی شکل میں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں جب سوسائٹی پہ نازل ہوتی ہیں تو ہر طرف خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، ہر طرف بہاریں آتی ہیں، اللہ کے وسائل وافر ہوتے ہیں، اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے وسائل کو دریافت کریں، خود بھی استعمال کریں،
پوری انسانیت کو عدل کی بنیاد پر پہنچائیں، اللہ خوش ہوں گے، اللہ اور دے دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں تو کمی ہے ہی نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جب بھی کہیں غربت آتی ہے، بے روزگاری آتی ہے، وہ تو وہاں کے حکمران طبقہ پیدا کرتا ہے، وہ ان وسائل کو قبض کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ جب اللہ کے وسائل کو آپ روک لیں گے، جس طرح اللہ کی ڈیمانڈ ہے اس طرح نہیں پھیلائیں گے، خرچ نہیں کریں گے، تو اللہ کی رحمت رک جائے گی، وہاں اللہ کی برکات آنی رک جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں بے برکتی شروع ہوگی۔ ظلم کے نظام میں بے برکتی ہوتی ہے، رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دور حاضر میں آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ رب العزت ہم سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ ہم بڑی بظاہر نمازیں پڑھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم میدان عرفات میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ہم نے نظام ظلم کو تقویت دی، نظام ظلم کی خیر خواہی کی، نظام ظلم سے کمپرومائز کیا ہے۔ اللہ اس ظلم کے نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ابھی ہم پچھلے دروس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ بھائی، جو بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، جب انہوں نے نظام ظلم قائم کیا، اس کا ساتھ دیا، تو وہ تباہ ہو گئے۔ تو آج ہم کیا لوگ ہیں؟ ہمارا تو اللہ کے نبیوں کی اولاد سے کوئی حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم کس آج خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی برکات اور رحمتیں اس قرآن مقدس کی رہنمائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی میں ہے، صحابہ کرام کی جس طرح تیاری ہوئی، جماعت سازی کے مراحل سے گزار کر جس طرح ان کو ترقی دی گئی، اور پھر ریاست مدینہ اور ریاست مکہ قائم ہوئی، عدل کے نظام قائم کیے گئے۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ رب العزت نے دوبارہ دہرا دیا اس کو کہ جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یعنی جن کا یہ ایمان ہی نہیں کہ عدل کا نظام قائم کر کے ترقی حاصل کریں گے، عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد دنیا کو جنت بنائیں گے، عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد خوشحالی لے کے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکات لے کے آئیں گے، جن کا یہ ایمان ہی نہیں ہے، اسی کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ تو بھائی، جو غلامی سے کمپرومائز کر کے، ظلم سے کمپرومائز کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج دردناک عذاب سے ہم نہیں گزر رہے۔ آج سیلاب آیا، اور سیلاب نے جتنی تباہ کاریاں کی ہیں، ہم تو خوشحالی والے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے وہاں ذرا دیکھیے کتنا دردناک عذاب ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی جو مجموعی طور پر پورے ملک میں مہنگائی کا عذاب ہے، بے روزگاری کا عذاب ہے، یہ عذاب علیم ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ اللہ کے عذاب ہمارے اعمال و کردار کی وجہ سے ہے، حکمرانوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے، ظلم کی وجہ سے ہے۔ اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ ہے اصل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی رہنمائی جو قرآن پاک دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، صحابہ کرام دے رہے ہیں، وہ رہنمائی عطا فرمائے، اس کا شعور عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.